السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک مولوی تھا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے لوگوں کے ہجوم میں کھڑا چندے کے لیے درخواست کر رہا تھا، جب ایک جوان لڑکی میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں اس عورت کو جانتا تک نہ تھا۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن وہ باضد ہی رہی۔ جب میں نے اس سے ثبوت مانگا تو اس نے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری عمر 30 سال تھی لیکن میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میں امام مسجد بھی تھا اور مسجد سے منسلک ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا۔ لوگوں میں میری بہت عزت تھی۔ ہماری مسجد ابھی زیر تعمیر تھی اور مسجد کے برابر رہنے والے گھر کے رہائشیوں نے بھی اپنے گھر مسجد کے لیے وقف کر دیے تھے۔ مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا کام میرا تھا۔ میں عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے لوگوں کو اس بات کی طرف رغبت دلاتا کہ وہ مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کافی لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے تھے۔ بہت سے لوگ جب لاکھوں روپے دینے آتے تو لکھ پڑھت ضرور کرواتے تھے۔ ان کا پیسہ مسجد کے علاوہ کہیں اور نہ لگ سکے، کیونکہ وہ سب پیسے میرے ہی پاس موجود ہوتے تھے۔ مغرب کے بعد میں کچھ دیر باغ میں چہل قدمی کے لیے ضروری چلا جاتا تھا۔ باقی میرا پورا دن مسجد کے کاموں میں ہی گزر جاتا تھا۔ عشاء کے بعد ہی میں اپنے کمرے میں جاتا تھا۔ اب بھی مغرب پڑھ کر جب میں گھر سے نکلا تو بہت سے لوگ مسجد کے لیے مجھے پیسے دینے لگے۔ ابھی میں ان سے باتوں میں مصروف تھا کہ ایک لڑکی سب مردوں کے بیچ راستہ مانگتے ہوئے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات چیت کرنی ہے۔ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت اور جوان تھی۔ کالی چادر لیے ہوئے تھی، چہرے پر کوئی پردہ بھی نہیں تھا۔ عورت کو دیکھ کر مرد پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے لگا شاید کوئی دینی مسئلہ پوچھنے آئی ہے یا پھر کوئی وظیفہ پوچھنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے مسجد کے لیے کوئی چندہ دینا ہو۔ میں نے کہا، جی محترمہ، فرمائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ کہنے لگی، کیوں انجان بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر تو میں یکدم ہی سکتے میں آ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور اس عورت کو میں جانتا تک نہیں تھا، بلکہ میں نے تو اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے کہا، آپ کا دماغ تو درست ہے، آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو اس لڑکی کی بات سن کر اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہاں موجود سب مردوں کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میری سب لوگ عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے آج تک کبھی کسی عورت پر غلط نظر تک نہیں ڈالی تھی، اور وہ لڑکی کھلے عام سب کے سامنے مجھ پر گھٹیا الزام لگا رہی تھی۔ کہنے لگی، 4 دن سے تو آپ گھر مجھ سے ملنے چلے نہیں آئے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے آپ کے پاس مسجد میں آنا پڑ گیا، اور اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ کیسے بے شرموں کی طرح مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی تھی۔ سب کی شکی نظریں مجھ پر تھیں، اور ان میں بہت سے بزرگ ایسے بھی تھے جو میری شرافت کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کی شادی مجھ سے کرنے کے خواہش مند تھے، اور دبے چھپے لفظوں میں مجھ سے کہہ بھی چکے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو جاؤں تو شادی کے بارے میں بھی سوچوں گا۔ لیکن یہ عورت مجھے بدنام کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک عورت ہوتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی کسی غیر مرد کے ساتھ اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، کبھی آپ کو دیکھا تک نہیں ہے، اور آپ ہیں کہ بنا لحاظ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دن رات میں مسجد میں رہتا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں، میں کہیں بھی نہیں جاتا۔ میری باتیں سن کر بہت سے لوگ کہنے لگے، بی بی، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ایک نیک اور دیندار شخص پر ایسا گھٹیا گھنونا الزام لگاتے ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا صاحب ہر وقت
مسجد میں ہی ہوتے ہیں؟ جی نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ روز مغرب کے بعد عشاء تک مسجد میں نہیں ہوتے، اس وقت یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ سن کر میں دنگ سا رہ گیا تھا کہ وہ میری روز کی روٹین سے بھی واقف تھی اور کیسے فراٹے سے جھوٹ بول رہی تھی، مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ میں نے کہا بھی کہ میں باغ میں چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مولانا صاحب، آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں جو یوں سب سے چھپاتے پھر رہے ہیں؟ میں اس لڑکی کی بات پر تو میں اب آپے سے باہر ہونے لگا تھا۔ ایک کے بعد ایک جھوٹ وہ مسلسل بولے چلے جا رہی تھی۔ دیکھو محترمہ، میں تمہارا بہت زیادہ لحاظ کر رہا ہوں، اس لیے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں، اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تم سے خفیہ نکاح کرتا پھروں؟ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ بے شک میں بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن آخر کب تک کرتا؟ بہت سے لوگ جانتے تھے کہ میں مغرب سے عشاء تک مسجد میں نہیں ہوتا۔ کافی لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میں باغ میں چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں، اور نہ ہی میں ہر ایک کو بتا کر جاتا تھا۔ لوگوں کی مشکوک نظریں مجھ پر اٹھنے لگ گئی تھیں، اور ایک عزت دار مرد کے لیے ایسی نظریں ہی بہت زیادہ اذیت دیتی تھیں۔ میں وہاں سے واپس مسجد کی طرف جانے لگا، لیکن وہ عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، رونے لگی، کہنے لگی، سر تاج، مجھ سے بھی ایسی کیا کوتاہی غلطی ہو گئی ہے جو آپ مجھ سے ایسا بیگانگے والا سلوک کر رہے ہیں؟ میں نے تو آج تک آپ کی کوئی بات بھی نہیں ٹالی، نہ جانے کیوں وہ میری شرافت کا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ میں نے آپ جناب کو بالائے طاق رکھ کر غصے سے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارا کچھ بھی نہیں لگتا، اگر تم مجھ پر کوئی بھی الزام لگایا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میری آنکھیں اس وقت قہر برسا رہی تھیں۔ وہ اپنے چہرے پر بے چارگی اور مسکنت ڈالے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی، میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں۔ اس نے اپنے کندھے پر لٹکے پرس کو کھولا اور کچھ کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ بہت سے لوگ میرے پاس آ کر وہ پیپرز دیکھنے لگے۔ وہ پیپر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ نکاح نامہ تھا، جہاں میرا شناختی کارڈ نمبر بھی ٹھیک لکھا ہوا تھا، اور اس کی کاپی بھی ساتھ اٹیچ تھی، اور اس عورت کا بھی میرے دستخط بھی ویسے ہی ہوئے تھے جیسے میں کیا کرتا تھا۔ کوئی ذرا برابر فرق بھی نہ تھا ان دستخطوں میں۔ میرا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا، بھلا یہ سب اس عورت کے پاس کیسے آ سکتا ہے جسے میں نے آج پہلی بار ہی دیکھا ہے، اور اس نے سب کچھ کیسے حاصل کیا؟ میری عقل سوچنے سے قاصر تھی۔ ابھی یہ بات ہی میں سوچ ہی نہیں پا رہا تھا جب اس نے اپنا موبائل فون نکال کر مجھے اس میں اپنی اور میری تصاویر بھی دکھا دی، جہاں میں تو سفید شلوار قمیض میں کھڑا تھا اور ایک طرف سرخ لباس میں مبلوس تھی۔ لوگ دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھے جا رہے تھے۔ میری عزت کا جنازہ نکل گیا تھا۔ میں نے وہ پیپر اور موبائل فون اس عورت کے ہاتھ میں رکھا اور کہا، میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہی ہو، اس لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ میری بات سن کر وہ لڑکی بھویلا مچانے لگی، کہنے لگی، اب تو میں نے سارے ثبوت دے دیے ہیں، اب آپ سب لوگ ہی مجھے انصاف دلائیں کہ یہ میرے ساتھ شوہر ہیں۔ اس چلاک عیار لڑکی کی باتیں سن کر اب تو سبھی خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ میرا تو رنگ پھیکا سا پڑ گیا تھا۔ میرے برسوں کی کمائی عزت خاک میں مل گئی تھی، وہ بھی بنا کسی قصور کے۔ نہ جانے وہ لڑکی کون تھی اور اتنا بڑا عذاب کیوں بول رہی تھی۔ سب لوگ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگ گئے۔ کہنے لگے، مولانا صاحب، آپ نے نکاح کر ہی لیا ہے تو اب مان بھی لیں، اس لڑکی کے پاس سارے ثبوت ہیں۔
مجھے یوں لگتا تھا کہ میں ابھی رو دوں گا۔ میں نے کہا خدا کے لیے میرا اعتبار کر لیں، میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں، میں نے اس سے کوئی نکاح بھی نہیں کیا۔ اگر مجھے شادی کرنی ہی ہوتی تو مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہی کیا تھی؟ میں سب کو بتا کر بھی تو کر سکتا تھا۔ میری بات پر کسی کو اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ ایک شخص کہنے لگا، مولانا صاحب آپ بھی تو کوئی ایسا ثبوت پیش کر دیں جس سے یہ لڑکی جھوٹی ثابت ہو جائے۔ میرے پاس تو ایسا کوئی کاغذی ثبوت ہی نہیں تھا جو میں پیش کر سکتا۔ میں نے کہا یہ لڑکی میرے ساتھ چال چل رہی ہے، اس لیے یہ جھوٹے ثبوت اکٹھے کر کے لائی ہے۔ مجھے کیا علم کہ یہ میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والی ہے جو میں اسے ایسے ثبوت اکٹھے کرتا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی بے ساختہ بول پڑی تھی کہ میں ایک عورت ہو کر بھلا کیوں ایسا جھوٹ بولوں گی، کسی غیر مرد کو اپنا شوہر کہوں گی کہ جس کے ایسا جھوٹ بولنے سے تو مجھے تو میری عزت کا خطرہ ہے، میں بھلا ایسا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اگر آپ کو گواہ چاہیے تو میں ابھی اپنے ابا اور بھائی کو بھی بلا لیتی ہوں جن سے انہوں نے میرا رشتہ مانگا تھا اور جن کے سامنے میرا ان سے نکاح ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں میں اس لڑکی کے جھوٹ پر بدحواس سا ہونے لگا۔ اس لڑکی نے فون کر کے 2 مردوں کو اور بلا لیا جو اس لڑکی کا ساتھ دینے لگے۔ بحث طویل ہو چکی تھی، بہت سے امام اور مفتی بھی جمع ہو گئے۔ نکاح نامے پر حکومت کی سٹیمپ بھی موجود تھی۔ نکاح نامہ اصلی تھا، سارے ثبوت ٹھیک ٹھاک تھے، شک کی وجہ کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ اب مفتی حضرات مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر 2 مولانا جو میرے ساتھی بھی تھے مجھے الگ کمرے میں لے کر گئے۔ کہنے لگے، صفدر اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور تم نے چھپ چھپا کر نکاح کر لیا ہے اور اب اپنی عزت کی خاطر مکر رہے ہو تو دیکھو یہ گناہ غلط ہے اور گناہ ہے، تم ایک پاکیزہ رشتے سے انکار کر رہے ہو۔ ان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، تم مان جاؤ تو ہم بات سنبھال لیں گے۔ میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں اس لڑکی سے کوئی بھی شادی نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ کیوں مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہو؟ میں بھلا کیسے کسی لڑکی کو بنا نکاح کے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ کہنے کو نکاح نامہ اصلی ہے، شناختی کارڈ کا نمبر تمہارا درست ہے، سائن تمہارے بالکل وہی ہیں جو تمہاری تصاویر اس لڑکی اور اس کے والد اور بھائی کے ساتھ موجود ہے، تو پھر ہم کیا سمجھیں، کسے سچا سمجھیں اور کس کو جھوٹا کہیں؟ میں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے، میرے پاس وہ لڑکی اگر یہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے تو میں سب کے سامنے اسے طلاق دے دیتا ہوں، قصہ یہیں ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ لڑکی میرے لیے غیر محرم ہے۔ میں ایک چھت کے نیچے اس لڑکی کے ہمراہ میں 1 منٹ بھی نہیں رہوں گا۔ میری بات سن کر وہ مفتی ساتھی باہر نکل گئے۔ پھر مجھے ایک اور ساتھی بلانے چلا آیا کہ وہ لڑکی سسکیوں سے رو رہی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدارا صفدر صاحب مجھے طلاق مت دیں، مجھ سے ایسی بھی کون سی غلطی ہو گئی ہے، میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں، مجھے طلاق مت دیں۔ میں نے غصے سے اپنا رخ بدل لیا۔ اس کے والد کی سفید داڑھی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے کہنے لگے، ٹھیک ہے یہ میری بیٹی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو پہلے حق مہر کا انتظام بھی کر لو جو کہ تقریباً 20 لاکھ روپے ہے۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، اتنی بڑی رقم حق مہر میں ایک کے بعد ایک دھماکہ ہوگا تھا جو لوگ مجھ پر کر رہے تھے۔ میں غریب سا سادہ سا بندہ تھا، امامت کا ہدیہ بھی مجھے بمشکل 20,000 روپے ملتا تھا، بھلا اتنی بڑی رقم میں کیسے حق مہر میں لکھوا سکتا؟ اور اب میں بری طرح سے پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک غیر عورت کو بنا نکاح کے اپنے گھر بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا اور نقلی نکاح کی نقلی طلاق کی رقم کی بساط میری اوقات سے باہر تھی۔ میں ایک عجیب و غریب مشکل کا شکار ہو گیا۔ وہاں موجود سب لوگ اس قسم کی بات پر عجیب سی
سچویشن کا شکار ہو چکے تھے۔ میرے پاس اب بس ایک ہی راستہ بچا ہوا تھا۔ میں نے کہا میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس لڑکی سے پہلے کوئی نکاح نہیں کیا، لیکن اس کے پاس سارے جھوٹے ثبوت موجود ہیں۔ دنیا کے سامنے بے شک یہ سچی ہے اور میں جھوٹا ہوں، لیکن میرا اللہ غیب کے علم کو خوب جانتا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے پہلے کوئی نکاح نہیں کیا۔ جو رقم حق مہر پر اس لڑکی نے لکھی ہے وہ میری بساط سے باہر ہے، اس لیے آپ میرا اس سے نکاح پڑھوا دیں۔ بنا نکاح کے میں اسے اپنے گھر ہرگز لے کر نہیں جاؤں گا۔ پھر یہی طے پایا گیا کہ نکاح کو دوبارہ کر دیا جائے۔ میرا نکاح اس لڑکی سے پڑھوا دیا گیا جس سے مجھے کچھ دیر پہلے شدید نفرت سی ہو گئی تھی۔ ایسی ذلت تو میں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ میں اسے مسجد منسلک کمرے میں لے آیا جہاں پر میں رہتا تھا۔ وہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ بس ایک کمرہ اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد میں نے صحن میں چارپائی بچھائی اور تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ وہیں صحن میں کالی چادر پہنے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ سامنے کمرے میں چلی جاؤ اور کوشش کرنا مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اور یا کرنا وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ میرے سینے میں تو کوئی الاؤ دہک رہا تھا۔ میں ایک یتیم لڑکا تھا۔ ماں باپ کی ایک حادثاتی موت کے بعد چچا کے پاس رہنے لگا، لیکن چچی جان مجھے برداشت نہیں کرتی تھی۔ چچا سے روز لڑتی جھگڑتی تھی۔ وہ تنگ آ کر مجھے اسی مسجد کے مدرسے سے حفظ کرنے کے لیے ایسا چھوڑ کر گئے کہ پھر واپس ہی نہ پلٹے۔ میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور اردو انگریزی میں تھوڑی سی تعلیم بھی حاصل کی اور اسی مسجد کی امامت پر مامور ہو گیا۔ میری شرافت اور جھکی نظریں پر سبھی میری بہت تعریفیں کرتے تھے۔ کوئی عورت سامنے آتی تو میں اسے اتنے غور سے نہ دیکھتا کہ اس کے خد و خال میرے ذہن میں رہ جائیں۔ فوراً سے اپنی نظریں جھکا لیتا تھا کہ یہ گناہ ہے۔ اللہ کی لو اور اس کا خوف میرے دل میں ایسا گھر چکا تھا کہ کب میں اپنی شادی کے بارے میں سوچتا تو یہ خیال آتا کہ آج تک کسی عورت کو میں نے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ مجھے عادت ہی کہاں ہے عورت کے چہرے کو اتنا غور سے دیکھنے کی۔ میری تو نظریں فوراً سے جھک جاتی ہیں۔ پھر بیوی کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ اگر یہ کہا جائے کہ مجھ میں حیا کا عنصر عام مردوں سے کچھ زیادہ تھا تو غلط نہ ہوگا۔ لوگ میری بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ میری شرافت کی گواہی میری امام مسجد اور مسجد کے منسلک مدرسے کے عالم مفتی بھی دیتے تھے، لیکن آج اس لڑکی نے سب میری عزت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ سب میری شرافت اور پاکیزگی کے ڈھونگ سمجھتے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مسجد میں تو میں سب کے سامنے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن اب تنہائی میں خود پر اختیار کھو بیٹھا تھا۔ میں دبی دبی خشکیوں کے ساتھ روتا رہا۔ میرے آنسو تکیے میں گر کر جذب ہو رہے تھے۔ میں ایک عزت دار مرد کے لیے یہ بات چھوٹی نہیں تھی کہ کوئی عورت اسے یوں سب کے سامنے اس کے کردار کو مشکوک کر دے اور اس لڑکی کو اپنا نام دینا مجبوری تھی۔ پھر 20 لاکھ کا حق مہر بھرنا میرے اختیار میں تھا، لیکن مجھے وہ اتنی بری لگ رہی تھی کہ مجھے اس کا چہرہ دیکھنا تک نہیں گوارا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی واش روم تھا اور وہ کمرے میں تھا۔ میں روتے روتے کچھ دیر ہی سویا تھا کہ تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی تھی، اور کیونکہ میں پابندی سے تہجد پڑھتا تھا، کچھ دیر کے بعد چارپائی پر بیٹھا رہا کہ اندر کیسے جاؤں۔ میں ذہنی طور پر نکاح کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا مجبوراً ہوا تھا، اچانک سے ہوا تھا۔ کسی خاتون کے کمرے میں یوں چلے جانا میرے لیے ایک آزمائش سا تھا جو زبردستی میری بیوی بن گئی تھی۔ کچھ دیر تو میں یہ سوچتا رہا کہ کیا کروں، پھر خیال آیا وہ سو رہی ہوگی، چپکے سے اندر چلا جاتا ہوں اور وضو کر کے لوٹ آؤں گا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ لڑکی جائے نماز بچھائے سجدے میں تھی
میں نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا اور پھر خود کو جھٹک کر واش روم چلا گیا تھا۔ جب وضو وغیرہ کر کے باہر نکلا تب بھی وہ سجدے میں ہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، جائے نماز بچھایا اور نماز تہجد کی نیت باندھ لی۔ نماز اور ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر مسجد چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر میرے بہت سے ساتھی ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر کرنے لگے، یقیناً میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہوں گے۔ میں چاشت کے بعد کچھ دیر گھر آرام کرنے چلا جاتا تھا۔ پورا دن میں نے مسجد میں گزارا۔ گھر عشاء کی نماز کے بعد لوٹا تھا۔ گھر صاف ستھرا تھا، کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی تھی۔ دوپہر میں کھانا مدرسے میں ہی کھا لیا تھا۔ گھر پر بھی راشن موجود تھا۔ عشاء کے نماز کے بعد گھر جا کر کچھ نہ کچھ خود ہی بنا لیا کرتا تھا۔ بھوک ہونے کے باوجود بھی میں نے چارپائی بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ لڑکی کچن سے باہر نکلی، اسی کل والے لباس میں تھی، چادر پوری طرح سر پر لپیٹ رکھی تھی۔ کہنے لگی، کھانا تیار ہے، آپ کا کھانا یہیں صحن میں لگا دوں؟ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ میرے کھانے کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا انتظام کیا کرو۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی تھی۔ تہجد کے وقت وہ پھر مجھے سجدے میں نظر آئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ مانگ رہی ہے، لیکن کسی انسان کے ساتھ کی گئی زیادتی تب تک معافی نہیں ہوتی جب تک وہ خود معاف نہ کر دے۔ میرے دل میں بار بار یہ ابال آنے لگتا کہ اس عورت سے پوچھوں تو صحیح کہ اس نے میرے ساتھ ایسا بھی کیوں کیا تھا۔ پورا دن مسجد میں گزار کر جب میں گھر گیا تو وہ کچن میں موجود تھی۔ میں آج رات کا کھانا بھی مدرسے سے کھا کر ہی آیا تھا۔ میں کچن میں جھانک کر دیکھا تو وہ کچن میں چٹائی رکھ کر کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کچھ نروس سی ہو گئی۔ سنو، کھانا کھا کر باہر صحن میں میری بات سن لینا۔ یہ کہہ کر میں باہر چلا گیا اور وہ کھانا کھا کر صحن میں آ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، لوگوں کے سامنے تو تم نے جو ڈرامہ رچانا تھا وہ رچا لیا ہے۔ اپنے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانا تھا، بنا لیا۔ لیکن اب یہاں اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی اور موجود اور وہ ہر حقیقت سے آگاہ ہے۔ میں تم سے یہ سوال اسی روز پوچھ لیتا جس دن تم میرے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ رہی تھی، لیکن میں اس وقت بے حد غصے میں تھا۔ اپنا اختیار کھونے کا مجھے ڈر تھا، شاید تم پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتا، اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اب میرا خود پر اختیار ہے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا ہے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگ گئیں، کہنے لگیں، مجھے معاف کر دے، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ چند دن کے بعد میں نے اسے چند جوڑے لا کر دیے، کیونکہ وہ 4-5 دنوں سے ایک ہی لباس میں ملبوس تھی، جو ذمہ داری تو میری ہی تھی۔ رات کو جب میں تہجد کے لیے اٹھا تو میرا پورا وجود درد سے چور چور تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بخار ہے، میرا جسم تپ رہا تھا۔ بمشکل ہی میں نے فجر پڑھائی اور گھر واپس لوٹ آیا۔ مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ میں صحن کی چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ میری بیوی نے جب مجھے یوں دیکھا تو میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی۔ اس وقت میں بھی بے بس تھا، کیونکہ بخار کی شدت کی وجہ سے اس کے سہارے کی مجھے ضرورت۔ مجھے دوا بھی وہ خود دیتی، کھانا ناشتہ وغیرہ بھی بنا کر دیتی، رات بھر میری تیمارداری میں جاگتی رہتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگ گیا تھا۔ بس ایک ہی سوال مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ چند دن کے بعد میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو پہلی بار اس سے کھانا خود مانگا۔ وہ خوشی سے چہکنے لگ گئی۔ فوراً سے کھانا گرم کر کے میرے سامنے رکھ کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ میں نے کہا، ادھر میرے پاس بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔
میری بات سن کر وہ خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگیں، چپ چاپ میرے سامنے دسترخوان پر بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے دوران میں اسے گاہے بگاہے اسے دیکھنے لگا۔ اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ اب تک جتنا میں اس کو جان پایا تھا وہ بری نہیں تھی۔ پھر وہی سوال کہ اس نے یہ طریقہ کیوں اپنایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ کچن میں برتن دھونے لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے لیے آج چارپائی نہیں بچھائی، میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو اس وقت برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بہت پیار اور اپنائیت سے میں نے بات شروع کی۔ تم اب میری بیوی ہو اور میں تمہارے ساتھ اپنے رشتے کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے درمیان کوئی جھوٹ اور دھوکہ شامل نہ ہو۔ ہم سچ بول کر اپنے رشتے کو شروع کریں گے۔ میں نے تمہاری ہر غلطی کو معاف کیا، کیونکہ یہ مجھ سے ایک ایسے شخص کے لیے ناممکن سی بات ہے جس کے لیے اس کی عزت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ لیکن تم نے میری بہت خدمت کی ہے، تم اچھی عادات اور اطوار کی مالک ہو، لیکن مجھے سچ جاننا ہے۔ میری بات سن کر اس نے نظریں بدلی تھی، پھر کہنے لگی، ہمارا چھوٹا سا گھر اس پارک کے سامنے ہے جہاں آپ مغرب کے بعد آتے تھے۔ میں وہاں آپ کو روز دیکھتی تھی۔ آپ مجھے بہت شریف انسان لگتے تھے۔ میرے والد صاحب ایک موچی ہیں، بھائی ابھی گورنمنٹ سکول میں پڑھ لکھ رہا ہے۔ میرے لیے تو رشتے تو بہت آتے تھے، لیکن میری والد کے پاس مجھے دینے کے لیے جہیز ہی نہیں تھا۔ میرے پاس ایک موبائل فون موجود تھا جس میں آپ کی تصاویر کھینچتی رہتی۔ جب بھی آپ مغرب کے بعد پارک کے بینچ پر بیٹھ کر نظریں جھکا کر بیٹھ جاتے، میں آپ کی تصویریں کھینچ لیتی۔ ایک بار مجھے محلے کے ایک بدماش کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ وہ ابا کو ڈرانے دھمکانے لگا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہ کی تو میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ابا بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ابا سے کہیں کہ میری شادی امام مسجد سے کروا دیں۔ ابا نے مسجد کے ایک شخص سے بات بھی کی، لیکن آپ نے شادی سے منع کر دیا تھا۔ میں نے آپ کی تصویروں کو اپنی اور اپنے بھائی اور والد کی تصویروں کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ کسی بھی طریقے سے وہ آپ کے سائن حاصل کر لے۔ میرا بھائی مدرسے میں چندہ دینے کے بہانے آپ کے پاس آ گیا تھا۔ اس وقت رش بہت زیادہ تھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ وہ ایک معقول رقم آپ کو دے گا، لیکن آپ کو ان صفحات پر سائن کرنا پڑ جائے گا، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ حلفاً یہ کہیں گے کہ یہ پیسہ میں نے مسجد کی تعمیر میں ہی استعمال ہوگا۔ مسجد کی آڑ میں اسے اپنے استعمال میں نہیں لایا جائے گا۔ آپ کے پاس اس وقت رش بہت زیادہ تھا اور آپ نے بنا پڑھے ہی اپنے سائن نکاح پر نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ شناختی کارڈ نمبر بھی اور کاپی بھی اٹیچ کر دی گئی تھی، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ بڑی بڑی رقم دینے سے پہلے ہی ایسا ہی لاہے عمل اختیار کر رہے تھے۔ میرا بھائی رائش سے فائدہ اٹھا کر آپ سے سائن کروا کر وہاں سے آ گیا۔ جس دن میں یہ ڈرامہ رچایا اسی دن رات کو وہ بدماش مجھے لے جانے کی دھمکی دے کر چلا گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آپ نیک انسان ہیں، مجھ سے نکاح کیا بغیر اپنے گھر کی لے کر جائیں گے۔ اپنی نیک نامی اور شرافت کے تذکرے ہم سب گھر والوں نے سن رکھے تھے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی، لیکن پھر یہ بھی احساس ہوا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہی۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے بیٹی سے نوازا۔ میری بیوی بہت نیک تہجد گزار ہے، میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، اور ہماری زندگی اب خوشی گزر رہی ہے، اور مسجد والے بھی
اب ہمارا ادب و احترام اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، لیکن بیٹی کو بیٹا کہہ کر نہیں، کیونکہ یہ شہزادیاں بہت خاص ہوتی ہیں، وقت آنے پر بیٹا بن کر دکھاتی ہیں اور ساتھ بیٹیوں کا کردار بھی خوب نبھاتی ہیں۔ باپ کی بادشاہت میں بیٹیاں ہمیشہ شہزادیاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں وہ بھول گئی ہیں جو باغوں میں نہیں کھلتی تھی، یہ رب کا دیا ہوا نور ہے جو قسمتوں کے بعد ملتی ہیں۔ بیٹیاں شہزادیاں ہوتی ہیں، سر کا تاج ہوتی ہیں، عزت ہوتی ہیں، ناموس ہوتی ہیں۔ بیٹیاں جنت کی انمول نعمت ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے اور نیک فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔